بڑھاپے میں جو ایک بہترین اولاد نصیب فرمائی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت بی بی مریم کو عطا کیا، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور بھی کچھ انبیاء کا اسی صورت میں تذکرہ ہے۔ لیکن اس کو مریم اس نام اس وجہ سے موسوم کیا گیا کہ اس میں حضرت بی بی مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے نام اللہ کی طرف سے پیغمبر کو بتلائے گئے تھے، تو اس میں انسانی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورنہ اس صورت میں حضرت زکریا کا قصہ ہے، حضرت یحییٰ کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت ادریس کا قصہ، حضرت اسماعیل، ان سب کے قصے موجود ہیں، کسی کے نام پر بھی اس کو موسوم کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے اپنی مسجد و حکمت سے اس کو سورہ مریم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور یہی حال دیگر صورتوں کا بھی ہے کہ اس میں کسی بھی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے صورتوں کا نام تجویز کرے۔ اس صورت کی جو پہلی آیت ہے وہ حروف مقطعات ہے۔ مقطعات مقطعاتن کی جمع ہے، اور یہ قطع سے مشتق ہے۔ اس کا معنی جس کو توڑا گیا ہو، توڑ توڑ کے پڑھا جائے۔ حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھتے، مثلا پہلا حرف ہے کاف، اس کو الگ پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، جیسے حا میم عین سین قاف الف لام میم۔ اب دیکھنے میں تو وہ علم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ہر حرف کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ۔ ایسے ہی یہاں کاف ہا یا عین صاد، ان کو الگ الگ پڑھا جا رہا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، جو جمہور کی رائے ہے، کہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اور سورہ آل عمران کے آغاز میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جو ان کو محکمات کہا جاتا ہے، جو ام الکتاب ہے، اصل کتاب، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، ان میں حروف مقطعات بھی داخل ہیں۔ یہ آزمائش اور امتحان کے لیے دی گئی ہیں کہ کون اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور کون کہتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، اور اس کی تفسیر جاننے کے لیے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر و معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کے برخلاف جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، مضبوطی دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، سب پروردگار کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں سوائے عقل مندوں کے کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے حروف مقطعات کے معنی کو اللہ ہی کے حوالے کیا جاتا ہے، اور محسن لکھتے ہیں اس کے آگے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس حرف سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک، یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت کا تذکرہ ہے اپنے بندے زکریا پر۔ اللہ نے اپنے بندے اولو العظم ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام پر جو مہربانی فرمائی، اس کا تذکرہ ہے، اس کا قصہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، یہاں سے قصے کا آغاز ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا لیکن چپکے سے، آہستہ آواز سے پکارا۔ مفسرین نے اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ سری ہو، آہستہ ہو، اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ تو دعا میں اصل یہی ہے کہ اس کو آہستہ مانگا جائے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے تو دعا ہی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کے بعد بالکل دعا نہیں ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ فرض کے بعد دعائیں ثابت ہے، بخاری شریف کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ حضرت السلام فرض نماز کے بعد دعائیں مانگتے تھے، اور وہ دعائیں کیا مانگتے تھے وہی منقول ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ سب دعائیں پیغمبر سے منقول ہیں۔ تو دعا تو ہے، لیکن چیخ چیخ کے پکار کے دعائیں کرنا کہ پیچھے لوگ آمین آمین کہیں، یہ طریقہ صحیح ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نام لے کر دعا نہ کی جائے دعا نہیں ہوتی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اللہ نہ ناموں کا محتاج ہے، نہ کسی کے حالات کے جاننے کا محتاج ہے، اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اگر دل میں بھی کسی کی دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد جب تک امام دعا میں ہے اس پر تک اٹھنا نہیں چاہیے، حالانکہ امام اپنی دعا کر رہے ہیں، آپ اپنی دعا کر رہے ہیں، جس کی دعا پہلے مکمل ہو جائے اٹھ کے جانا ہے، وہ اٹھ کے جا بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام کی دعا کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور وہ اپنی دعا مانگ کے اپنی سنتوں میں لگنا چاہیں، جانا چاہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ دعا آہستہ اور چپ کے ہو۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر کے بالوں میں سفیدی پھیل گئی، اور میں آپ کی پکار سے اے میرے پروردگار کبھی بھی محروم نہیں رہا، آپ سے جب بھی میں دعا مانگی ہے کبھی محروم نہیں ہوا، مجھے میری مراد ملی ہے، تو اس لیے میں اس موقع پر آپ سے دعا کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس موقع پر یہ دعا انہوں نے کی اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی، 120 سال کی عمر تھی، اتنے سخت بڑھاپے کو پہنچے ہوئے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ دعا آئی نہیں ہے، یہ دعا کی تمہید ہے، دعا تو آگے آ رہی ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، یہ دعا ہے، لیکن اس دعا سے پہلے اپنے احوال ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا حال یہ ذکر کیا پروردگار ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، تو اپنی عاجزی، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کیا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ جب بھی انسان دعا کرے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ اللہ کو بندوں کی جانب سے عاجزی کا اظہار پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے بندوں کی طرف سے، اس لیے کبریائی اللہ کی خاص صفت ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تواضع پیدا کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو دعا سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اللہ کمزور ہوں، اے اللہ تکلیف میں ہوں، اے اللہ مصیبت میں ہوں، اے اللہ عاجز ہوں، آپ کی رحمت کو امیدوار ہوں، اس قسم کے الفاظ کہہ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھ کو ڈر ہے رشتہ داروں سے اپنے مرنے کے بعد، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس آپ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر دیجیے۔ یعنی اسباب کی دنیا میں بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، اور محتاجگی کا عالم یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا، مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے ڈر و خوف ہے کہ آپ نے جو مجھ کو یہ امانت دینی عطا فرمائی ہے اس کو سنبھالنے والا میرے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، تو آپ مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میری ان دینی چیزوں کا میرا وارث بنے اور آگے اس کو لے کے چلے۔ اس لیے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو بڑا پسندیدہ بنا، ایسا اس کو بنانا کہ وہ آپ کو پسند آئے، یعنی آپ کو خوش کرنے والا ہو، آپ کو راضی کرنے والا ہو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انبیاء اپنے مال کا وارث کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ اگر انبیاء کے پاس مال ہو اور ان کی وفات ہو جائے تو ان کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہو جائے، وارثوں کو نہیں ملتا۔ اور خود حدیث شریف میں پیغمبر نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کا یہ گروہ ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء جو ہیں درہم دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ دین کے اندر ہیں، علم کے اندر ہیں، یہ پیغمبر کی وراثت ہے۔ جو ان کی مالی وراثت تھی وہ آگے جاری نہیں ہوتی،
بلکہ وہ صدقہ شمار ہوتی ہے اور بیت المال میں جمع ہو کر عام مسلمانوں کی مصالح میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے بعد صدیق اکبر کے پاس جا کر اس میراث کا مطالبہ کیا کہ میرے والد صاحب نے جو میراث چھوڑی ہے مجھے دے دیں۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کسی مال کو چھوڑ کے نہیں جاتے، جو چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس نے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہی ہے کہ انبیاء کے مال کا وارث ان کی اولاد میں ان کے قرابت دار نہیں بنتے۔ جن لوگوں نے اس کے خلاف قول اختیار کیا تو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی۔ روافظ ان کا عقیدہ یہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء مال کا وارث بنا کے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرات شیخین کے اوپر مختلف الزامات لگا دیے کہ بڑے ظالم تھے والعیاذ باللہ، انہوں نے پیغمبر کے وارثوں کو ان کی میراث نہیں دی، حالانکہ وہ بالکل عادل تھے، پیغمبر کے ارشاد کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے خلافت سے نوازا، چوتھے وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے بھی پیغمبر کی اس متروکہ جائیداد میں وارثوں کا کوئی حصہ نہیں رکھا، حالانکہ اس وقت ان کا اختیار تھا، وہ خلیفہ وقت تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ تو انسان میں مسئلہ موجود تھا، مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء کے وارث مال کے ان کی اولاد نہیں بنتی، ان کے قرابت دار نہیں بنتے۔ تو یہاں بھی جو حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں تو اس میں کہہ رہے ہیں میرا وارث ہو، میری مال کا وارث نہیں۔ اول تو یہ کہ انبیاء کے پاس عموماً مال زیادہ ہوتا ہی نہیں۔ حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر۔ اس زمانے میں کوئی مشینیں وغیرہ بھی نہیں تھی، ہاتھ سے ہی کیا کرتے تھے، دینی ذمہ داری بھی بہت تھی۔ تو ایک آدمی جو بڑھئی ہو اور ہاتھ سے محنت کرتا ہو، وہ اپنے پاس کتنا مال جمع کر لے گا؟ اس کو سنبھالنے والا پیچھے کوئی نہ ہو تو ممکن ہی نہیں۔ تو ان کے پاس تو زیادہ مال نہیں تھا، پھر وہ اپنا وارث کیوں چاہ رہے تھے؟ ان کو اللہ نے جو علم دیا تھا، جو دین دیا تھا، اس میں ان کو اپنے خاندان میں کوئی قابل نظر نہیں آ رہا تھا جو اس میراث کو سنبھالتا اور آگے چلاتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ آل یعقوب تو بہت پہلے گزری ہے، حضرت زکریا تو بعد میں آئے ہیں، کافی سالوں کے بعد آئے ہیں۔ حضرت یحییٰ جو ہے وہ آل یعقوب کے مالی وارث تو بن ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کا ذکر کیوں کیا؟ ذکر اسی لیے کیا کہ جو انبیاء کا سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، یہ چونکہ ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ آپس میں قرابت داریاں ہوتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کا ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے کہ 4000 انبیاء حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، 4000 انبیاء ایک ہی قوم میں آئے، تو وہ تو آپس میں قرابت دار ہوتے ہیں، لیکن وہ دور کے ایک وارث، اور ان کی میراث ان کو کیسے پہنچ سکتی تھی؟ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آل یعقوب کا وارث ہو، مطلب یہ کہ وہ دین میں وارث ہو، جو ہمیں اپنے سلسلہ نبوت سے ایک علمی میراث ملی ہے اس کا وارث ہو۔ اور کہا کہ وجعلہ ربی رضیہ، اے میرے پروردگار اس کو پسندیدہ بنانا کہ آپ کو راضی کرنے والا ہو۔ جب ان کی دعا ہو گئی، اللہ نے قبولیت ارشاد فرمائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے بشارت بھی دی اور نام بھی تجویز کر لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام بنایا بھی نہیں، یعنی اس نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا جس کا ہم نے انعام رکھا ہو، یہ پہلے وہ شخص ہے جن کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ یہ اللہ کے اس ارشاد پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ سے ایک کیفیت کا سوال تھا کہ اے اللہ کیا میں اسی بڑھاپے کی کیفیت میں ہوں گا، میری بیوی اسی بانجھ پن کی کیفیت میں ہوگی، ہمیں اولاد ملے گی، یا ہم دونوں کو جوان کیا جائے گا اور پھر ہمیں اولاد ملے گی، کیا صورت ہوگی؟ یہ اصل سوال تھا۔ ورنہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، تم بھی ایسے ہی بوڑھے ہوگے، تمہاری بیوی ایسی بانجھ ہوگی، معاذ اللہ کی قدرت سے تمہاری اولاد ہوگی۔ پروردگار نے کہا، آپ کے پروردگار نے کہا کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور حال یہ ہے کہ میں تم کو اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں تھے، میں تم کو عدم سے وجود بخش چکا ہوں،
تم بالکل معدوم تھے، تم کو میں نے پیدا کر دیا، تو میرے لیے تمہارے لیے ایک اولاد کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دی۔ اب یہ بات تو مجھے معلوم ہو گئی کہ اس کیفیت سے میری اولاد ہوگی، اب کوئی نشانی علامت تو ہو تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے برابر 3 رات کلام نہیں کر سکو گے، بات چیت نہیں کر سکو، یعنی قدرت کے باوجود تمہاری زبان بھی ٹھیک ہوگی، بول بھی سکو گے، لیکن علامت کے طور پہ تم دنیاوی باتیں نہیں کر سکو گے، تم اللہ کا ذکر بھی کر سکو گے، اللہ کا کلام بھی پڑھ سکو گے، لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، یہ علامت ہوگی۔ تو اللہ نے نشانی بھی ایسی مقرر کی جس میں سوائے اللہ کے شکر کے اور کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ وہ نکلے اپنی قوم کے سامنے محراب سے جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ یہ بات ان کو اشارے سے کہی اور خود بھی تسبیح میں مصروف ہو گئے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ جب یحییٰ پیدا ہو گئے تو ان کو بچپن ہی میں اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے مراد کتاب تورات ہے۔ قرآن کریم کے بعد آسمانی کتب میں سب سے اونچا مرتبہ تورات کو حاصل ہے، لیکن آج تورات کی کوئی صحیح شکل دنیا میں موجود نہیں ہے، تحریف شدہ صورتیں اس کی موجود ہیں۔ دنیا میں آسمانی کتاب جو آج صحیح سالم موجود ہے غیر محرف، وہ اللہ کا یہ کلام قرآن کریم، جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ قیامت تک ہو سکے گی، چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی بچپن میں، وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور شفقت دی تھی اپنی طرف سے، رقت قلب دی تھی اپنی طرف سے، یہ بڑے رقیق القلب تھے۔ ان کی ایک صفت سورہ آل عمران میں ذکر ہوئی ہے، حسود تھے، اپنے آپ کو عورتوں سے بہت روکنے والے تھے، شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کی۔ اور ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، باوجود کہ مسلمان تھا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میری بھانجی بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں۔ لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بتلا دیا کہ جو بادشاہ ہے یہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو لگا وہ تو حرام ہے، یہ مسلمان ہو کر کیسے سوچ سکتا ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں وہ تو ایسے ہی سوچ رہے ہیں، تو اس کے بعد چلے گئے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ اس کے دوست احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جا کر اس کو کہا کہ تم اپنی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، میں نے تو سنا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس لگا کہ میرے دربار میں آ کر میرے دوستوں کی موجودگی میں یہ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے، اس نے ان کو شہید کرا دیا۔ تو وہ اس بادشاہ کو ایک حرام نکاح سے روکنے کے لیے گئے، خود بھی نکاح سے بچتے تھے، عورتوں سے بچتے تھے، انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن بادشاہ کو نصیحت کرنے کے لیے گئے جو ایک حرام نکاح کا ارادہ کر رہا۔ بھانجی سے نکاح کرنا ان کی شرع کے اندر بھی حلال نہیں تھا، ہماری شرع کے اندر بھی حلال نہیں۔ بھانجی بھتیجی انسان کی شرعی محرم ہے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے انسان کی بیٹی ایسے انسان کی بھتیجی، جیسے بیٹی بہن ایسے ہی بھانجی، ان سے نکاح کرنا بالکل حرام ناجائز ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو رقت قلب دی تھی، نرمی و شفقت دی تھی اپنی طرف سے، وزکاتن اور پاکیزگی دی تھی، کان تقیہ اور بڑے ہی متقی تھے، وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور فرمانبردار تھے اپنے والدین کے، اور وہ جابر ظالم نہیں تھے، عصیا نافرمان نہیں تھے، والدین پہ سختی کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن کریم اللہ نے والدین کے حقوق میں یہاں تک بیان فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، منہ سے ہاں بھی بات مت کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو بھی نہ کرو۔ اور آج جو ہے وہ اولادیں ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے گفتگو کرتی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں ان کی آواز پر، اپنی آواز کو بلند کر کے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کا انتقال ہوگا، اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سب بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم ارحم على أهل فلسطين وعلى أهل غزة. اللهم أنزل عليهم رحمتك وملائكة الرحمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.